بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے پہلی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی جو ہے وہ ویسے تو دیکھنے کو کچھ بھی نہیں گا، لیکن حقیقت میں یہی وہ غلطی ہے جو پھر بعد میں جو ہے نا جیل کی جو ہے چکی وہ تے کام جا کے مکدا ہے۔ تو ابھی سے اس کی نشاندہی کر دینا ضروری ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کل شہباز شریف صاحب نے ایک بہت جذباتی قسم کی تقریب سے خطاب کیا۔ ہم لوگ وہاں پر انوائٹڈ تھے، مجھے بھی کہا گیا اور میرے بہت سارے دوستوں کو بلایا گیا تھا وہاں پر، لیکن جس وقت 4 بجے کا ٹائم تھا، ہم 3:48 پہ الحمرا کے باہر پہنچے۔ میں اور عمران شفقت دونوں تھے، لیکن ہمیں یہ میسیج آیا کہ دروازے بند ہو چکے ہیں اور اب کسی کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو ٹائم تو سر 4 دیتا سی نا تسی، لیکن 3:48 پہ سر انہوں نے ہمیں روک دیا۔ تو اسی بھاجی واپس آ گئے، اسی کہا ٹھیک ہے بھاجی، کوئی گل ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی اتنے جا کے کیڑا کوئی کسی فیل تے سائن کرانے سن۔ لیکن بعد ازاں پھر یہ ہوا کہ پھر کالیں آنی شروع ہوئی کہ نہیں تسی آ جاؤ، ہم آپ کے لیے کوئی جگہ نکال لیتے ہیں، کوئی اسپیشل وہ کر لیتے ہیں، انٹری پوا دینے ہیں۔ تو یہ میں ایکچولی صرف وہ رویہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میرا مقصد یہ ساری بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو آپ کے نیڑے تیڑے کے افسران، چاہے وہ کلرک ہو، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو، وہ جو آپ کے نزدیک ایک حکمران کے ہوتا ہے نا سر، انہیں اس حکمران اکبر اعظم بنایا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو حقیقی عوامی حکمران بھی رہے ہیں نا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو میرے نزدیک پاکستان میں اگر حقیقی عوامی حکمران پہلا حقیقی عوامی حکمران کو تھا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ مشرقی پاکستان میں ظاہر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان تھا۔ تو بھٹو کا بھی سر انہوں نے دماغ خراب کرتا سی پڑھ کے، اور اس سے وہ غلطی کروائی جس کے نتیجے میں بھٹو نے بھی بھگتا، اس کے پورے خاندان نے بھگتا، اس کی پارٹی نے آج تک بھگت رہی ہے، پاکستان نے بھگتا، پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ اور وہ خوشامد تھی، اور خوشامد کے نتیجے میں مارشلہ لگا۔ وہ جو جنرل ضیاء تھا، جس کا بیٹا اعجاز الحق 180 کروڑ کی منی لانڈرنگ میں انوالو پایا گیا، انورٹڈ کاماز میں مقدمہ درج ہوا ہے، گرفتار ہوا ہے نہیں ہوا مجھے نہیں پتا۔ آپ ذرا نوٹ کریں اس بات کو کہ جنرل ضیاء اس دنیا سے گئے کافی سال ہوئے، 88 میں ان کا جہاز پھٹ گیا تھا اور وہ فضا میں ریزہ ہو گیا، جو کچھ بھی تھا اس کے اندر، دند بچ گئے سن بہت ہی پھر بھی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ان کی جو ہے اولاد، ان کے مرنے کے اتنے عرصے بعد بھی کتنی بااثر ہے کہ آپ یہ پرچہ جو ہے، یہ فرض کریں کہ ہوا ہوتا حمزہ کے اوپر، جھوٹا یا سچا مجھے نہیں پتا اس بات کا، یہ مقدمہ ہوا ہوتا جی بلاول کے اوپر، یہ مقدمہ ہوا ہوتا مریم کے اوپر، یہ مقدمہ ہوا ہوتا کوئی ABC اور سیاسی خاندان کا بندہ ہوتا اس کے اوپر، تو سر دیکھتے آپ روزانہ جیو ٹی وی، ARY، ادھرو جناب ہم نیوز، ادھرو تم نیوز، ادھرو ادھر دی نیوز، ادھر دی نیوز، روزانہ پیکج چل رہے ہوتے، پھٹے وج رہے ہوندے کہ پونے 2 ارب دی منی لانڈرنگ، پونے 2 ارب کی منی لانڈرنگ، کوئی مقصود چپڑاسی نکل آتا، کوئی جناب کوئی اور اس طرح کی ایٹم نکال کے لاتے لوگ، بڑی باتیں ہوتی۔ دیکھو اتنے پونے 2 ارب روپے دی منی لانڈرنگ کا مقدمہ، اور یہ کو 3.5 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد ہوا ہے سر۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے اس کے حوالے سے آپ کو سٹوری کی تھی، تو کسی نو پتہ ہی نہیں لگا ہوں کر کے بھائی گرفتار ہوئے نے نہیں ہوئے کیا بنا۔ تو میں جو بات ایکچولی شروع ہوئی تھی خوشامد سے، خوشامد کے نتیجے میں جنرل ضیاء کو بھٹو صاحب نے 5ویں نمبر تو چک کے جناب بناتا اپنا آرمی چیف، تو انہیں پھر بھاجی پھٹے چکتے پڑ گئے، انہیں پاکستان نو ہی پتہ نہیں کتنے پہنچاتا ہے۔ آج تک جو ہم بھگت رہے ہیں جنرل ضیاء کی کیتی کرے بھگت رہے ہیں، بلکہ اصل میں تو بھٹو کی کیتی کرے بھگت رہے ہیں نا۔ وہ اگر خوشامد کے چکر میں نہ پڑتا، خوشامد پسند نہ ہوتا، انہوں جنرل ضیاء دا بتیسی کٹ کے رکوع کی حالت میں جا کے سلام کرنا پسند نہ آیا ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، باہر اب اس کو آپ جس طرح مرضی رنگ لے جائیں، لیکن بات کچھ اسی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ کل جو ہوا وہ یہی ہوا ہمارے ساتھ کہ جناب کیونکہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ہر چیز جڑی نا بلاک کرتی ہے، اور کوئی بندہ جو ہے نا چڑی پر نہ مار سکے، پورا پروٹوکول دینا۔ حالانکہ پرائم منسٹر نے یہ بات نہ کبھی کی ہوگی، نہ سوچی ہوگی، نہ شہباز شریف ہو جائے بندہ ہے، جتنا کہ میں نے ان کو کور کیا مجھے اس بات کا علم ہے، وہ اس طرح کا کریکٹر ہی نہیں ہے سرے سے، نہ نواز شریف اس طرح کا کریکٹر ہے۔ لیکن خوش آمدیاں دا کام ہے نا صرف اپنے ہاتھوں نے شاہ پا لینا،
اور ہر سرکاری ملازم خوش آمدی ہوتا ہے اپنے سے بڑے افسر کا. میں نے یہ بات نوٹ کی, چاہے وہ افسر جو ہے اس کا کلاس فیلو ہو, بس وہ افسر لگ گیا تھے, ہوں آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کی تا حیات خوش آمد کریں گے جب تک ان کے پاس اختیار ہے, اور وہ خوش آمد کرتے ہیں اور وہ اگلا کرواتا ہے. یہاں پر تو پرائم منسٹر آ رہا تھا, تو یہ وہ تقریب جو تھی اس میں باہر 2-3 بڑی اچھی باتیں ہوئی. دانش اسکول کی تقریب تھی, اور دانش اسکول کا جو آئیڈیا میرا ہے, گروکل نام کی شاید ایک کوئی فلم آئی تھی امیتابھ بچن صاحب کی, اور اس میں شاہ رخ خان, ایشوریہ رائے اور اس طرح کے مطلب تھے اداکار تھے, اچھی فلم تھی. وہاں سے یہ آئیڈیا لیا کہ ایک ایسا اسکول بنایا جائے جتنے بچے غریباں دے, یتیماں دے, انہوں نے کٹھیاں کیا جائے میرٹ کی بنیاد پر, اور ان کو پڑھایا لکھایا جائے. اور یہ آئیڈیا بڑا اچھا رہا. اور بچے, ایک بچہ جو ہے وہ ویٹرنری ڈاکٹر بن گیا, اس نے بتایا کہ میں ویٹرنری ڈاکٹر بناؤں. ایک بچی جو ہے اس نے کہا جی کہ میرے ماں پہ کوئی نہیں سنے گے, تو شباز شریف میرا ابا ہے, تو اس نے مجھے جو ہے یہ اسکول میں پڑھایا اور میں آج جو ہے کسی قابل ہو گئی ہوں. تو بڑے جذباتی تھے یہ سارے سین, لیکن اچھا سارا وہ ایک جو ہے دانش اسکول کا سلسلہ بڑا اچھا ہے. مگر میں جو جس بات کی طرف بار بار نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں, اور جو میرا اس ولاگ کا مقصد ہے نا, وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے خوش آمد سے بچو پاجی. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں. کاٹھے انگریز جو ہے نا ہم پر مسلط ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3.25 ارب کی گڈیاں جڑی ہیں نا پائے نا, وہ انہوں نے محسن نقوی تو لے لی ہیں. اچھا, وہ بعد میں مجھے بتایا گیا جی کہ محسن نقوی صاحب نے نہیں دی, وہ چیف سیکرٹری پنجاب کے پاس کو اختیار تھے, انہیں آپ ہی لے لو لئیے. میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے ایک آنیسٹ آدمی کے طور پر مشہور ہیں, حالانکہ انہوں دی آنیسٹی جڑی ہے وہ کس کھاتے کہ جو 3.25 ارب دی نویں گڈیاں تسی اپنے جونیئرز نوں دے کے جا رہے ہو. مطلب سر جی جان دے ہو, تہاڈی مہربانی, کہڑے چکر چ پی گئے ہو؟ جنہوں نے پرانی گڈیاں تے کام نہیں نہ کیتا حضور, اور نویاں تے بھی نہیں جے کرنا. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے کام کرنا ہوں نا, وہ پنجابی کی مثال ہے, جم دیاں سولاں دے منہ تکھے ہوندے نے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ان کو وسائل دے دیں گے تو یہ کام کر لیں گے, نیت ہونی چاہیے کام کرنے دی. اب میں نے آج ایک فوٹیج دیکھی ہے جو شیخو پورہ میں سے ایک کارواں گزرا ہے. سر میرا خیال ہے کم و بیش بھی کوئی 35 کے قریب گڈیاں میں گنیاں نے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے. وہ گاڑیوں کا کارواں ہے, ٹویٹر کے اوپر بڑی یہ اس وقت جو ہے وہ فوٹیج جو ہے رواں دواں ہے. اور وہ ایک صاحب ہیں جو پنجابی میں ساتھ فوٹیج بناتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی کمشنر صاحب لنگ رہے ہیں, اے ڈی سی جی اے پیچھے نہیں گڈیاں نے, عوام کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا, یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, مہنگیاں گڈیاں, اور کوئی گڈی اس میں سے میں نہیں سمجھتا آج کل کی قیمت کے اعتبار سے 50 لاکھ سے کم ہے. 50 انہوں 35 نظر دے دو, میرا تو حساب مکو جاتا بھاؤ جی. میرے پاس تو اتنے پیسے کبھی مطلب اگر کوئی کہہ دے کہ تیرے کو 50 لاکھ نو 35 ضرب دے کے اینے بڑے پیسے آ جان, تو سر میں تے مطلب میرا ہونی دیکھ لو کی حال ہو گیا چہرے تو پتا لگ سے. اور اینے پیسے ساڈے صرف کمشنر صاحب جو ہے نا وہ اپنا شو آف کر رہے ہیں. یہ اگر میں آپ سے کہوں تو محرم چل رہے ہیں, اور محرم کے دنوں میں تھوڑا سا ایک نا وہ ہوتا ہے فلیگ مارچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب چونکہ ضلعی انتظامیہ نے سارا معاملہ دیکھنا تھا کھڑا ہوتا, تو اس کر کے جو ہے وہ فلیگ مارچ ٹائپ کیا گیا, تھوڑا سا شہر کا دورہ کیا گیا. تو شہر کا دورہ کلا کرے ہاں بہو, اینیاں بڑی گڈیاں لے جایا کرن دی کی لوڑ ہے جی. جو کمشنر صاحب جو کوئی بھی ہیں, میں نہیں ان کا نام جانتا نہ مجھے پتہ ہے, ان سے پتہ کرنا چاہیے کیا وہ مغل اعظم کی نسل میں سے ہیں. اگر مغل اعظم کی نسل سے بھی ہیں تو مغل اعظم تو نہیں نہ آگے پائے, وہ دور تو لنگ گیا. اب تو یہاں پر ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی کے اندر آپ اینے بڑے پیسے ساڈے لائی جا رہے ہو یار, تانوں پوچھنے والا کوئی نہیں, تانوں روکن ٹوکن والا کوئی نہیں. سب دی اکھاں بند ہو گئی, کان بند ہو گئے. خوش آمد حضور, اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ ایک پروٹوکول جو دیا جا رہا ہے نا, یہ لاٹ صاحب نکلن گے تے جناب گڈیاں تے ہوٹر تے اگے تے پیچھے سلوٹ. سر یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں برباد کیا. آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے دیے ہیں, انہوں نے کہا 7.5 روپے فی یونٹ بتا دیو, شودراں تے ٹیکس لا دیو, یہ انہوں نے کہا ہے. پر یہ تو انہوں نے نہیں کہا نا کہ جناب کمشنر جناب 35 گڈیاں نہ پھرے گا. یہ تو سر آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے محسن صاحب, ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو کمشنر ہے اس کی اتنی گرپ ہے, اگر یہ قابل افسر ہو تو اس کی جو اپنا ہے ایریا جہاں کا وہ حکمران بنا ہوا ہے, جو بھی شہر ہے سر, وہاں پر کرائم ہی نہ ہو, وہاں پر امن و امان کی صورتحال پیدا ہی نہ ہو. اگر افسران جو بھی انصاف دینے کے اس پر فائز ہے
یاد رکھیے گا انصاف ایک جو ٹریفک پولیس والا نا وہ بھی کرتا ہے کہ یار دا چلان بنتا کہ نہیں بنتا، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو بھی انصاف کرنے والا بندہ جہاں پر ہوگا نا اس کے ایریے میں انریسٹ نہیں ہوگا، لوگوں کو یقین ہوگا اس بات کا کہ یار اے بندہ نا انصاف کرتا ہے، تو لہٰذا وہ کسی صورت بھی اس کے خلاف نہیں جاتے. یہ جو گڈیاں دی بھاجی لینا جا رہی ہیں نا یہ بتا رہی ہیں کہ ایسے وہ ٹور ٹپا گا جے انہوں نے وچ کچھ نہیں گا، یہ انصاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو سر پھر وہاں پر امن نہیں ہو سکتا چاہے آپ جو مرضی کر گزرے. میں اس بات کو مزید آگے بڑھا کر جو میں نے شروع میں نے کہا نا مریم نواز کی غلطی، مجھے پتہ ہے میرے سننے والے جو ہیں وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حضور غلطیاں دسنی چاہیے نے جو ہے نا یہ غلطیاں نشاندہی کریں کہ یہ کل کو جرائم نہ بن جائیں. مریم نواز کو تقریباً 1 مہینے بعد پاکستان واپس آئی ہیں، اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ کے آئی ہیں. سر وہ آزاد شہری ہیں، وہ ساری زندگی جا کے لنڈن میں بیٹھی رہے، امیر خاتون ہے، وہ ماں پیو نے واہ پیسے کمائے ہیں، بھائی ان کے ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس کرتے ہیں، تو وہ جتنے مرضی زندگی گزارے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت ساری چیزوں پر اپنے آپ کو روک لگانی چاہتی ہے، لگانی پڑتی ہے، لگانی چاہیے. اور ہمارے حکمرانوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ روک نہیں لگاتے. مثلا مریم نواز کے بیٹے کی شادی بھی کلا کلا پتر ہے، ظاہر ماں نو چاہ چڑھے، انہیں کو پیسہ بھی ہے تو سونا بھی ہے، انے وہ پا کے جناب پھرے اپنا پتر دے ویاہ دے اپنے جڑے چاہ پورے کرے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ سادگی سے یعنی اینا بڑا سونا پان دی بجائے وہ ایک سادہ سا بالکل بریک سا ایک نیکلس پہن کر اور سادگی کی ایک مثال بن کر سامنے آتی تو کیا زیادہ اچھا نہ ہوتا. نہ تہاڈا سونا مینیا جاندہ، آپ کو کوئی مینا تو دے نہیں دے سکتا کہ تسی غریب ہے، تہاڈے کوئی سونا بھی نہیں گا پہاڑ ہے نا. کی خیال ہے میاں نواز شریف کی فیملی غریب تو نہیں ہو سکتی نا. تو یہ چیز ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ میں سادگی لانے کی ضرورت ہے. اب مریم نواز کی بھی خوشامد کی گئی سر بے تحاشا، ایک فوٹیج وائرل ہوئی ہے، وہ میرے پاس بھی آئی ہے، ظاہر ہے مختلف گروپ سے ہوتی ہوئی. اس فوٹیج میں مریم نواز ہیں، میں آپ کو پوری فوٹیج نہیں دکھا سکتا، صرف آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مریم نواز اکیلی ہیں، ان کے ساتھ 2 لوگ ہیں، جو ایک مرزا صاحب ہیں جو MP ہوا کرتے تھے، 1-2 اور لوگ ہیں بس ساتھ. پھر ایک پورے کا پورا دائرہ ہے گارڈز کا، اور گارڈز کی وردیاں یا گارڈز کی کٹنگ بتا رہی ہے کہ وہ مریم صاحب کی پرائیویٹ سیکیورٹی نہیں ہے. ویسے پرائیویٹ سیکیورٹی جو مریم صاحبہ کی ہیں وہ ہم ان کو جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کی شکلوں سے واقف ہوں، اس لیے کہ ہم نے ان کو کور کیا ہے مریم صاحبہ کو، تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ وہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کون سے ہیں. یہ سرکاری پروٹوکول کے لوگ لگتے ہیں، جو جس طریقے سے وہ لے کر آ رہے ہیں نا، یہ CM پنجاب کا پروٹوکول ہوا کرتا تھا جب عثمان بزدار CM تھے، تو اس طریقے سے پنجاب کے جو اسپیشل برانچ اور CM کی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے تھے اس طریقے سے ان کو لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ مریم نے ڈیمانڈ کی ہوگی کہ مجھے اس طرح سے پروٹوکول دیا جائے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کہا ہوگا، لیکن ان کو دی گئی ہے، یہ پروٹوکول دیا گیا. یہ پہلی غلطی ہے سر. یہ خوشامد کی وہ سیڑھی ہے جس کے اوپر آپ کو یہ ادا پسند آ گئی اگر خوشامد کرنے والوں کی ضرور، تو پھر آپ غلط سائٹ پہ چل پڑیں گے. ابھی سے مریم نواز کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی آج سے 1 مہینے پہلے اگر مریم نواز کی زندگی کو خطرہ نہیں تھا، 6 مہینے پہلے نہیں تھا، سال پہلے نہیں سی، 1.5 سال پہلے نہیں سی، ہن کڑا آ گیا. کچھ نہیں ہوتا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی جتنی ذاتی سیکیورٹی ہے وہ میرا خیال کافی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو CM پنجاب بنایا جائے گا الیکشنز کے بعد. جو جیتے گا وہ بنے سر، ہمیں تو جو بھی عوام کے ووٹوں سے آئے گا سر ساڈے لو سات سلام نے، اسی ہونی سلام کر دینے. ویسے بھی نواز شریف دی تھی ہے یار، ساڈے لیے تو قابل احترام ہے. لیکن بات اگین وہی ہے کہ خوشامد سے بچے سر. یہ لے بیٹھی ہے مغلوں لے بیٹھی تو مطلب سین ہی ڈفرنٹ ہے نا ساڈا، تے باقی دے کسی دی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور مریم صاحبہ پہلی غلطی کر رہی ہیں، خوشامد پسند ہو گئے، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر CM کی پروٹوکول ان کو مل گیا ہے تو بھی واپس کر دیو کہ نہیں میں نہیں چاہیے، جس لیے بنا گی اس لیے لاں گی. تو میں کم از کم ایسا ہی سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا
تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.